اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ تحویل قبلہ کے بارے میں ہر قوم کا قبلہ الگ الگ قبلہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کی خبر دی، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر قوم کا ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا، وہ اس کی طرف رخ کرتا ہے، فاستبقوا الخیرات، لہذا اے ایمان والو تم نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بنو۔ سب کے اپنے اپنے قبلے ہیں، تمہارا قبلہ ہم نے تم سے بڑا قبلہ دیا، سب سے بڑا قبلہ دیا، کعبۃ اللہ کو تمہارا قبلہ بنایا، لہذا نیکیوں میں تم سب سے آگے بڑھو۔ اور اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں ہوں گے اللہ رب العزت تم سب کو جمع کر کے لے آئے گا، نیکیوں کا نتیجہ ملے گا۔ جن نیکیوں میں دلچسپی کا، آگے بڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان نیکیوں کا صلہ کل آخرت میں ملے گا، اور تم جہاں کہیں ہوں گے اللہ تم سب کو لے آئے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ ومن حیث خرجت، قبلے کے بارے میں گزشتہ رکوع میں جو بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی مسجد حرام کی طرف رخ کریے، اور مومنین سے کہا کہ تم سب بھی مسجد حرام کی طرف رخ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں سفر کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں کہیں سے تم نکلو، سفر پر جاؤ، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنا چہرہ قبلے ہی کی طرف رکھو، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام۔ ایسے نہیں کہ گاڑی کا جدھر رخ ہے ادھر ہی رخ کر کے نماز ہو رہی ہے، بلکہ نماز میں جب تحویل قبلہ کی نماز آیت آئی ہے تو مومنین نماز میں تھے، نماز میں آیت نازل ہوئی، نماز میں پھر گئے، تو قبلہ پھر رہا تھا تو مسلمان بھی پھر رہے تھے۔ قبلے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ ترغیب اور تاکید ہے، ایسے نہیں ہوا کہ نماز ہو جانے کے بعد چلیے اگلی نماز پڑھ لیں گے، عصر کی نماز سے کعبۃ اللہ قبلہ بنے گا، بلکہ جس وقت آیت نازل ہوئی اسی وقت قبلہ بھی پھرا ہے اور مومنین بھی پھرے۔ گاڑی میں، ٹرین میں ہم سفر کر رہے ہو اور ٹرین اگر گھوم رہی ہے تو ہمیں نماز میں گھومنا پڑے گا۔ نماز، ٹرین نے راؤنڈ لگایا ہے، ٹرین ٹرن ہوئی ہے، نماز میں ہمیں بھی گھومنا پڑے گا۔ ایسے نہیں کہ بس پڑھ لیا ہے، جدھر رخ ہوا ہے گاڑی کا ادھر پڑھ رہے ہیں، یا پھر تحقیق کی، معلومات کی اور جدھر رخ ہوا ہے قبلے کا ادھر ہی رخ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے ختم پر ٹرین کا کہیں اور رخ ہو گیا ہے۔ اتنی زیادہ اہمیت اور نزاکت ہے کہ اگر ہم سفر میں ہیں، گاڑی پر ہے، سواری پر ہے، سواری نے رخ بدلا، ہمیں گاڑی میں رخ بدلنا پڑے گا۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں سے تم نکلو اپنا رخ کرو مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور بے شک یہ بات اپنے رب کی طرف سے حق ہے، تمہارے رب کی طرف سے یہ بات بالکل حق اور سچ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العزت تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ،
پھر تاکید کے لیے ڈبل یہی بات بیان کی جا رہی ہے جو اوپر بیان کی گئی کہ جہاں کہیں سے تم نکلو فولی وجہ کا، تو اپنا رخ رکھو مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم رہو فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف رکھو، لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ تم پر لوگوں کے لیے کوئی حجت اور دلیل نہ ملے، تمہارے خلاف لوگوں کو کوئی دلیل کوئی حجت نہیں ملنی چاہیے کہ قبلے کا اتنا ہی زیادہ اہتمام تھا اور اتنی ہی آیتیں اور اتنے ہی احکامات قوموں کو ناراض کر کے قبلہ بدلنے کے نازل کیے، لیکن مسلمانوں کو کہاں اس کا اہتمام ہے، مسلمان کہاں اس میں اتنا سنجیدہ ہے۔ مسلمانوں نے تو بس آسانی کے مسائل بنا لیے ہیں کہ جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ ہے، لہٰذا گاڑی جدھر جا رہی ہے، ہماری اونٹنی سواری جدھر کو چل پڑی ہے، بس ادھر رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی ہے، ایسے نہیں، بلکہ اہتمام ضروری ہے۔ جب نازل ہوا اس پر عمل اتنے اہتمام سے ہوا تو قیامت تک اس کا عمل اتنے ہی اہتمام سے ہونا چاہیے۔ اسی طرح ٹرین میں ایک اور مسئلہ ہے، گاڑیوں میں کھڑے ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا۔ بڑے بڑے صحت مند تندرست توانا لوگ بھی بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے اس کی بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی۔ تحویل قبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنا جیسا اہم ہے، قیام بھی ویسے ہی فرض ہے، لہذا کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھی جائے۔ جماعت سے نماز ہو رہی ہے، اگر جماعت اتنے اہتمام سے نہیں بن پائیں گی تو دو دو لوگ جماعت بنا لے، تین تین لوگ جماعت بنا لے، لیکن جماعت سے پڑھے اور کھڑے ہو کر پڑھے اور قبلے کی طرف رخ کا اہتمام کر کے پڑھے، اندازہ لگائے اور حالات کی معلومات ہو ہمیں، ٹرینوں کے جیسے نمبر معلوم ہے اور ٹرین کا روٹ ہمیں معلوم ہے، کس اسٹیشن سے گزرنا ہے اور اگلا اسٹیشن کب آنا ہے، اور پانی کی ضرورت، سحر کی ضرورت، افطار کی ضرورت کہاں ہماری پوری ہونی ہے، ایسے ہی قبلے کے لیے بھی معلومات رکھنی ضروری ہے۔ سحری تو پھر بھی سحری ہے، افطار تو پھر بھی افطار ہے، اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہوگا نماز ہی نہیں ہوں گی۔ ایک بار بغیر سحر کے روزہ ہو جائیں گا، ایک بار بغیر افطار کے روزہ ہو جائیں گا، اگرچہ مکروہ ہوں گا، اگر جان بوجھ کر افطار میں تاخیر کی تو روزہ مکروہ ہو جائے گا، لیکن بغیر رخ کا اہتمام کیے، بغیر قبلے کی سنجیدگی اور اہتمام کے اگر نماز پڑھی گئی تو نماز ہی نہیں ہوں گی۔ لہذا قبلے کے سلسلے میں بھی ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، یہاں سے ٹرین کتنا لمبا دور تک جانے والی ہے ایک ہی رخ پر، یہ معلوم کرے، کہاں سے ٹرن ہونے والی ہے، ٹرین کہاں سے ٹرن ہو رہی ہے، راؤنڈ ہو رہی ہے، یہ ساری چیزوں کا اندازہ ہو، ہمیں اس کی خبر ہو، اطلاع ہو، اس لیے کہ نماز کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ نماز کے ایک اہم ترین فریضے قبلے کی طرف رخ کرنے کا مسئلہ ہے، لہذا اس میں انسان سنجیدہ ہو تاکہ لوگوں کے پاس ہمارے خلاف حجت نہ مل رہی ہو، ہمارے خلاف دلیلیں نہ بن رہی ہو۔ الا الذین ظلموا منہم، یہ تو بات ہو گئی، لیکن پھر بھی جو ظالم ہے، ہم کتنا ہی اہتمام کر لے، پھر بھی جو ظالم ہے، یہودی نصرانی مشرکین، ان کا پھر بھی اعتراض ہے ہی ہے، پھر بھی ان کا الزام ہے تو ہے، لئلا یکون للناس علیکم حجہ الا الذین ظلموا منہم۔ مسلمان سنجیدہ ہو اپنے قبلے سے متعلق، اور پھر اگر ظالم پھر اعتراض کرے تو وہ اس کا اختیار ہے، ضد کی ہٹ دھرمی کا علاج تو ہے ہی نہیں دنیا میں کوئی، اگر کوئی ضد کرے تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے، چاہے کتنا ہی ضدی انسان ہو اور چاہے کتنی ہی بے وقوفانہ ضد کیوں نہ کر رہا ہو، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جب ایک بار انسان نے کہہ دیا ہاں سب پتہ ہے مگر ہم کو یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے آپ کتنی ہی باتیں کر لو ہم تو یہی کریں گے، جب انسان نے یہ کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، اب اس کا کوئی علاج نہیں، اب قرآن کی آیت علاج نہیں کرتی، فرشتہ نازل ہو کے علاج کرے گا، اور فرشتہ تو جبرائیل آنے سے رہے اب، اس لیے کہ رسول اللہ پر آخری وحی نازل ہو گئی، جبرائیل کا آنا بند، اب اسرائیل آ سکتے ہیں اور وہ آ کر ہی ایسے ضدی لوگوں کی ضد کا علاج کریں گے، اس کے علاوہ تو اور کوئی چارہ نہیں ہے۔
لہذا ضدی لوگوں کے سلسلے میں مسلمان فکر مند نہ ہو، پریشان نہ ہو. فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو. عیسائیوں، یہودیوں، ان کی ضد، ان کی ہٹ دھرمی، اس کے سلسلے میں مسلمان ہر زمانے میں بہت فکر مند رہے ہیں. اکثر ایسا ہوا کہ مسلمانوں نے اہل کتاب کو دین سکھانے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے، اسلام کی حقانیت بتلانے کے لیے بہت زیادہ اپنے آپ کو سمیٹنے کی کوشش کی، بہت زیادہ ایڈجسٹمنٹ کی راہیں نکالی. جیسے عیسائیوں نے اسلام کو دہشت گردی کے نام سے مشہور کیا، مسلمانوں کے مولویوں نے اب عیسائیوں کا دل جیتنے کے لیے اور ان کے سامنے اسلام امن کا مذہب، محبت کا مذہب، آشتی کا مذہب، شانتی کا مذہب ہے، دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، یہ بتلانے کے لیے اتنا اپنی تعلیمات میں اتنا زیادہ سمٹتے گئے، اتنے سمٹتے گئے کہ انہوں نے جہاد کو دفاعی بنا دیا. بڑی بڑی کتابیں سیرت نگاروں نے اس میں جہاد کو دفاعی بیان کیا ہے کہ جہاد ایک دفاعی عمل ہے، ایک ڈیفینس کا کام ہے. جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو جہاد عظیم ترین فریضہ ہے، یہ کوئی ڈیفینس کا کام نہیں ہے، یہ کوئی دفاعی عمل نہیں ہے، یہ سراسر اقدام ہے، یہ 100% آفینس کا کام ہے، اٹیک ہے اس میں. ایسے نہیں ہے کہ وہ آ گئے، انہوں نے حملہ کر دیا تھا، کیا کریں گے، آپ مجبور تھے اس لیے تلوار اٹھانا پڑی. اس طرح سے منہ بنا کر، اس طرح سے آواز دھیمی کر کے، اس طرح سے اپنے آپ کو مجرم بنا کر، مجرمانہ انداز سے جہاد کو بیان کرنا، صرف اس لیے کہ عیسائی دنیا جہاد کو دہشت گردی کہہ رہی ہے، تو ہم انہیں امن بتلانے کے لیے جہاد کے فریضے کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، جبکہ فریضہ جہاد اقدام ہے. اور مسلمان جب فریضہ جہاد دنیا کے سامنے بیان کرے تو سر بلند کر کے بیان کرے، سینہ ٹھوک کر بیان کرے. سارا اسلام سنانے کی ضرورت نہیں، غیر مسلم کو ایک جہاد اگر سنا دو تو وہ اسلام قبول کر لے. اگر انہیں بتایا جائے کہ فریضہ جہاد اور اس کے آداب اور اس کے اصول اور اس کے تقاضے، دنیا کفر جہاد کے اصول و آداب کو جب سن لے تو کہے کہ ان کی لڑائی اتنی پیاری ہے تو ان کا امن کتنا اچھا ہوگا، تو ہماری لڑائی اتنی انصاف والی ہے تو ہمارا امن کتنا عالی شان ہوگا. لہٰذا اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں سہمنے کی، اس میں کترانے کی کوئی بات نہیں ہے، پورے زور و شور کے ساتھ کہنے کی ضرورت ہے. اور بات صاف ہے، زمین اللہ نے بنائی، اللہ نے بچھائی، یہاں کارگری اللہ کی ہے. قطرہ آسمان سے اللہ برسائے، زمین سے غلہ اللہ اگائے، درخت پھل پھول پودے اللہ دے، ہواؤں کا نظام اللہ چلائے، سورج کو اللہ بھیجے، ستاروں کو اللہ بھیجے، کسی ستارے کی گرمی سے اللہ فائدہ پہنچائے تو کسی کی ٹھنڈک سے اللہ فائدہ پہنچائے، سارا نظام اللہ چلائے اور یہاں غیر اللہ کی چلے، یہاں غیر اللہ کی بھکتی اور پوجا اور پرستش ہو رہی ہو. یہ کون سا انصاف ہے؟ مثال کے طور پر ایک باپ نے جو کہ اپنے گاؤں سے چل کر آیا تھا، بدن کے کپڑے سے آیا تھا، یہاں آ کر اس نے تعلیم حاصل کی، یہاں اس نے محنت مشقت کی، یہاں اس نے روزگار کا نظام بنایا، یہاں سٹی میں اس نے زمینیں خریدی، یہاں اس نے گھر بنایا، یہاں بچوں کو کام کاروبار سیٹ کر کے دیا. وہ ایک تنہا اپنے بدن کے کپڑے سے آیا ہوا شخص آج اگر اپنے بچوں کو اس نے ویل سیٹل زندگی دے دی ہے اور شاندار لائف اسٹائل عطا کر دیا ہے، اب گھر میں بیٹے کی چل رہی ہے، پوتے کی چل رہی ہے، بہو اپنی چلا رہی ہے اور گھر کی نوکرانی کی بھی چل رہی ہے، راستے سے گزرنے والا بھی ہمارے گھر کے بارے میں ہمیں فیصلے دے رہا ہے اور ابا ہی کی نہیں چل رہی ہے. جس باپ نے سب کچھ دیا اس کی نہیں سنی جا رہی ہے، باقی سب کی سنی جا رہی ہے. محلے کا لچا لفنگا بھی آ کر ہمارے گھر میں ہمیں فیصلے سنا کر جا رہا ہے اور ابا کی نہیں چل رہی ہے، تو یہ کہاں تک انصاف ہوگا؟ یہ سراسر ظلم ہوگا. ایسے ہی جب اس ساری کائنات کو اللہ نے بنایا اور اللہ نے سجایا اور پھر سورج کی پوجا ہو رہی ہے، پھر ستاروں کی پوجا ہو رہی ہے، پھر درختوں کی پوجا ہو رہی ہے، پھر پتھروں کے آگے سر جھکایا جا رہا ہے، اللہ انصاف کا حکم دے رہا ہے، غیر اللہ ظلم پر دنیا کو ڈال رہا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
اب اس دنیا کو انصاف پر لانے کے لیے، جیسا اس گھر کو انصاف پر لانے کے لیے ابا اگر بیٹے کا کان پکڑ کر کہے کہ بیٹا آج ہمارے حکم پر تم اپنے حکم چلانے لگے ہو، ہماری آواز پر ہماری آواز اونچی کرنے لگے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے جہاں تم رہ رہے ہو ہم نے کتنی مشقتوں سے یہ گھر بنایا ہے، اور تمہاری کیا اوقات تھی، تم پیدا ہوئے تھے تمہاری کیا حالت تھی، چھوٹے سے تھے، کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی حیثیت نہیں تھی تمہاری، روتے چلاتے تھے، اس کے علاوہ تم سے کچھ نہیں بن پڑتا تھا۔ اگر تم ایسے ظالم نکلو گے، ایسے جابر نکلو گے، ایسے گستاخ نکلو گے، ماں باپ کے ایسے نافرمان نکلو گے، ہمارے حکم پر حکم چلانے لگو گے، پتہ ہوتا ایسے گردن تمہاری دبا دیتے تو آواز بھی نہیں نکلتی، وہیں پر ختم ہو جاتی، تم اتنے سے تھے، اور ایسی تمہاری بے حیثیتی اور اتنی کمزوری کا عالم تھا، اور آج اگر تمہیں ہم نے کھلا پلا کر بڑا کیا، طاقتور کیا، تو ہمارے گھر میں ہمیں منہ دکھا رہے ہو، ہمارے سامنے سر اٹھا رہے ہو۔ جیسے باپ یہ باتیں کر کے اس کا کان پکڑ کے اسے دو تماچے لگا کر اس کی حیثیت اور اوقات یاد دلائے، تو باپ عین انصاف والی کارروائی کر رہا ہے، اور نہ مانے اسے گھر سے ہکال دے، باہر نکال دے، باپ کو پورا حق ہے کہ اس نے محنت کی ہے، اس نے سارا نظام بنایا ہے۔ رب تعالیٰ نے اگر سارا نظام بنایا اور چلایا، اور غیر اللہ کی اگر وہاں عبادت و بندگی ہو رہی ہو، اب اگر اللہ رب العزت ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے مسلمان سے کہے کہ ذرا ان کو بتاؤ کس اللہ نے بنایا اور تم یہاں کیا کر رہے ہو، اللہ کی زمین پر تم کہاں اپنی غلط حرکتیں کر رہے ہو، ذرا انہیں بتاؤ، مسلمان اگر اٹھ کھڑے ہو کر ان کو دعوت مقابلہ دے دے میدان میں، تو کون سی ناانصافی ہے، کون سا ظلم ہے، کون سی غلط بات ہے؟ اللہ کی زمین پہ اللہ کی نہیں چلیں گی، کس کی چلیں گی؟ اسکول بنایا ہے، وہاں پر ایچ ایم کی پرنسپل کی نہ چلے، چپراسی کی چلے، جھاڑو مارنے والی خالہ آ کر بیٹھ جائے کرسی پر اور فیصلے دے، یہ کون سی انصاف کی بات ہوگی؟ ایک آفس میں ان کے ہیڈ کی اور ان کے باس کی اور جو سب کچھ کرتا دھرتا ہے اگر اس کی نہ چلے، اور چپراسی اور لاک کرنے والا اور چابی سے لاک کھولنے والا اگر اپنے فیصلے نافذ کرے تو انصاف ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ تو پھر اللہ کی زمین پر اگر یہ اپنے فیصلے سنائے تو کہاں سے انصاف ہوگا؟ ظلم، سراسر ظلم ہوگا اگر اللہ کی زمین پر غیر اللہ کے فیصلے چل رہے ہو۔ ملک اللہ نے بنایا، یہاں فیصلے غیر اللہ دے، یہ سراسر ظلم ہے۔ اللہ کی بنی ہوئی زمین پر، اللہ کے بنائے اور بسائے ہوئے ملک پر صرف اللہ کا قانون چلے، یہ عین انصاف ہے۔ اور انصاف پر لانے کے لیے اگر زبان کا استعمال کرنا پڑے تو زبان کا استعمال عین انصاف۔ انصاف پر لانے کے لیے اگر دلیلیں دینی پڑی تو وہ دلیل دینا عین انصاف۔ انصاف پر لانے کے لیے اگر ہاتھ کا استعمال کرنا پڑے، ہاتھ سے روکنا پڑے تو عین انصاف۔ اللہ کی بنائی ہوئی زمین کو ظلم سے بھر دینے والے لوگوں کو اگر اللہ کی زمین سے کم کرنا پڑے تو عین انصاف۔ 100% انصاف کا تقاضا ہوگا اگر میدان جہاد میں مسلمان اللہ کی زمین کو ظلم سے بھر دینے والوں سے خالی کرے۔ تو ڈیفنس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں تو 100% آفینس ہے اور انتہائی جامع اور عظیم الشان ہے۔ آج ہندوستان کی صورتحال اتنی کرپشن سے بھری ہوئی، یہاں کی صورتحال بدعنوانیوں کا دورہ، مالیات کا نظام اتنا بگڑ کر رہ گیا ہے، اتنا بگڑ کر رہ گیا ہے کہ بس آج نہیں کل یہ سری لنکا کے راستے پر جانے والا ہے۔ ایسی بری حالت، مندی کے عالم کی طرف اسپیڈ میں ملک چل پڑا ہے، اور بدماشوں نے ساری غریبوں اور محنت کشوں کی اپنی محنت کی کمائی اپنے اکاؤنٹ میں بھر لی ہے، اور ان کی تیاریاں ہو چکی ہے اڑ کر دوسرے ملکوں میں اپنے ٹھکانے بنانے کی۔ یہ تو چلے جائیں گے اپنے بچے ہوئے دن خوشی سے گزارنے کے لیے، بقیہ ملک کو کنگال کر کے چھوڑ دیں گے۔ اس کرپشن کا کیا علاج ہے؟ اس ظلم اور بدعنوانی کا کیا علاج ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے بندے امن سے نہ رہ سکے۔ اللہ کے بندے چاہے کوئی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اس کی زمین پر ہر ایک کو امن کا نوالا ملے، ہر ایک کو راحت کا نوالا ملے۔ یہ عین انصاف ہے۔
لیکن آج انہوں نے اگر ملک سے غداری اور دشمنی کر کے یہاں کے نوالے کو مشکل کر دیا ہے، یہاں کے لوگوں کے لیے زندگی اور راحت کے آرام اور کے سامان مشکل کر دیے ہیں، تو یہ ملک کے دشمن ہیں، یہ اللہ کی زمین کے دشمن، یہ اللہ کے مخلوق کے دشمن۔ اب اگر ان دشمنوں کو سیدھا کرنے کے لیے، ملک میں امن کے قیام کے لیے، یہاں حلال لقمہ سازگار کرنے کے لیے، یہاں کی عوام کو روزگار مہیا کرنے کے لیے اگر مسلمان زبان کا استعمال کرے تو عین انصاف، مسلمان اگر ہاتھ کا استعمال کرے عین انصاف، اور اللہ کی فوج اگر اللہ کے نظام کے لیے اگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی تو کون اٹھائیں گا؟ شیطان کی فوج تو کپا کرنے کے لیے پوری محنتیں کر چکی ہے، اللہ کی فوج اسے آباد کرنے کے لیے، اسے ہریالہ بنانے کے لیے، اسے سونے کی چڑیا بنانے کے لیے اگر اٹھ کھڑی ہو جائے تو دہشت گردی، ظلم، ناانصافی، یہ کون سے دعوے ہیں، یہ کون سے بے تکے الزامات ہیں؟ مسلمان بھی یہ بات کو نہیں سمجھتا ہے، وہ تو سمجھ کر زبردستی الزامات لگاتے ہیں۔ مسلمان خود اپنے فرائض کو نہیں سمجھتا، ان کی حقیقتوں کو نہیں سمجھتا، لہذا مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے جو دین حق نازل کیا ہے اس میں ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو ضدی لوگوں کا بھی حل ہے یہاں پر ہمارے پاس، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف پیار محبت سے سمجھانے کے قائل ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف پیار محبت سے سمجھایا جائے، بھائی داڑھی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال کر سمجھاؤ۔ اگر داڑھی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈال کر ہی سمجھانا تھا تو شرابی کے لیے 80 کوڑے کیوں رکھے؟ اگر پیار محبت شفقت ہی سے سمجھانا تھا تو 80 کوڑوں کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ شادی شدہ زانی کو سنسار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ قاتل کو جمعہ کی نماز کے بعد بیچ چوراہے پر لا کر قتل کر دینے کی کیا ضرورت تھی اگر دین اسلام پیار محبت سے سمجھانے ہی کا مذہب ہوتا؟ دین اسلام میں ہر مسئلے کا حل ہے، لیکن مسلمان کے پاس نہیں ہے ہر مسئلے کا حل، اس لیے کہ مسلمان اسلام میں کہاں ہے؟ مسلمان تو اسلام کے ان اعمال پر عمل کرتا ہے جس میں ہمارا کمفرٹ زون سے باہر نہ نکلنا ہو، اس میں رہو، پرسکون رہو، چین اور شانتی سے رہو، پھر دیکھو کتنا دین پر عمل ہوتا ہے۔ باقی دین، باقی قرآن، باقی قرآنی آیتیں ثواب کمانے کے لیے، عمل کے لیے نہیں، ثواب کمانے کے لیے۔ ہر حرف پر 10 نیکی کماؤ، بس دین اسی کے لیے رکھ دیا گیا، اور عمل والا وہ دین ہے جو چین سے، جو سکون سے جن پر عمل ہو سکتا ہے۔ تو ضدی لوگوں کا بھی علاج ہے ہمارے پاس، لیکن اگر ہم اس کو پڑھیں، اگر ہم اسے جانیں اور مانیں، فلا تخشوہم واخشونی، اللہ کہہ رہے ان سے مت ڈرو، یہ مکڑی کے جالوں سے مت ڈرو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، یہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود بنا لینے والے یہ مکڑی کے جالوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اتخذت بیتا، مکڑی نے اپنا جالا بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو غیر اللہ کی حیثیت مکڑی کے جالوں کی ہے۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، ان سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو۔ ڈرنے کا حق تو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور میں ضرور بے ضرور تم پر مکمل کروں گا اپنی نعمتوں کو، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم ضرور بے ضرور راہ ہدایت پر ہوں گے۔ کیسا بہترین وعدہ ہے اللہ رب العزت کا کہ میں تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کروں گا۔ تو اللہ منتظر ہے کہ بندے کب لائق بنے کہ اللہ نعمتوں کا اتمام کرے۔ ہاضمہ مضبوط ہونا بھی تو ضروری ہے، اللہ نعمتیں دے دے اور بدہضمی ہو جائے تو مشکل ہو جائیں گی۔ بات صاف ہے، اللہ اس وقت دیتا ہے جب تمہارا ہاضمہ مضبوط ہوتا ہے، تاکہ جو اللہ نے نعمت دی اس کا استعمال صحیح ہو، اس کا ہاضمہ صحیح ہو، وہ سوٹ بھی ہو جائے۔ ورنہ اگر اللہ نے نعمت عطا کر دی اور ہمارا ہاضمہ صحیح نہیں ہے تو انسان تکبر کرے، انسان ظالم جابر بن جائے، انسان غرور اور مستی میں آ جائے،
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اللہ نعمت ضرور مکمل کرے گا. ہم اپنی لائقی تو بتائیں، اپنی لیاقت قابلیت تو بتائیں اللہ کو کہ ہاں اللہ ہم انتظار میں ہیں، ہم قابل بن گئے ہیں آپ کی نعمتوں سے استفادے کے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. اس لیے اگر اللہ نے ابھی حکومت دے دیا ہمیں، تو ابھی ہم ایک وارڈ میں کھڑے ہونے کے لیے اور ایک اپنے محلے کا خادم بننے کے لیے اتنا لڑتے جھگڑتے ہیں، من گھڑت جھوٹے سرٹیفکیٹس بناتے ہیں. اگر مائنورٹی کا وارڈ ہے تو سید اور شیخ بھی جا کر شاہ کا سرٹیفکیٹ لے کر آ رہا ہے. تو ہمارا ایک خادم بننے کے لیے یہ جھوٹے سرٹیفکیٹ کا معاملہ، ایک دوسرے کی بے حرمتیاں ہو رہی ہے، جلسے جلوس میں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے. یہ صرف پارٹیوں کے نہیں، ذاتی، خاندانی اور گھریلو معاملات میں انٹرفیئر ہو رہا ہے. یہ ہماری حالت ہے. جبکہ مسلمان کے عیب چھپانے کا حکم تھا، ہم سارے مجمع میں مسلمان کی پگڑی اچھالتے ہیں. رشوت دے کر ہم لوگوں کو ووٹ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، لوگوں کو خرید رہے ہیں، انہیں بٹھا رہے ہیں، کھڑا کر رہے ہیں. یہ جو سارا نظام ہے، اللہ نے جو مال، جو کرسی ہمیں دی ہے ملت اسلامیہ کے لیے دی ہے. ہم دبئی میں بنگلے کھڑے کر رہے ہیں، ہم لندن میں مالز بنا رہے ہیں. ملت کے لیے جو مال ملا تھا، اس مال کے لیے ہم نے اپنے کوٹھے کھڑے کر دیے. اللہ ایسے میں خلافت دے دے تو ہم تو آگ لگا دیں گے دنیا کو، ہم تو کچرے دان میں پھینک دیں گے ساری دنیا کو. کہاں لیاقت پیدا ہوئی ہے مسلمان کے اندر، کہاں قابلیت پیدا ہوئی ہے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اللہ فرما رہے میں ضرور تمہارے اوپر اپنی نعمتیں مکمل کروں گا، لیکن تم بنو بھی اس لائق، تمہارے اندر قابلیت بھی تو آئے، تب جا کر بات بنے، ساری چیزیں ہو. جتنا نیچے مسلمان گر جاتا ہے کسی خوشی کے ملنے پر، کسی غمی کے ملنے پر، ایسے حالات میں تو اللہ بڑی بڑی خوشیوں سے تو مسلمان کو محروم کیے ہوئے ہیں کہ بڑی بڑی خوشیاں ملے تو یہ تو فرعون بن جائے، یہ تو تکبر کرنے لگے، یہ تو ظالم جابر بن جائے. معمولی عہدے اور کرسیاں ملی. ابھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارا مسلمان کہتا ہے کہ 15 لاکھ روپئے مجھے دو تو مسجد کا کام کرنے دوں گا، ورنہ مسجد کی تعمیر کو روک دوں گا. اس کی اجازت کے بغیر اس کے محلے میں، اس کے وارڈ میں، اس کے علاقے میں مسجد کی تعمیر نہیں ہو سکتی، اور 15 لاکھ دیے بغیر وہ کام نہیں کرنے دیں گا. جب مسلمان اللہ کا گھر بنانے کے بارے میں یہ کر رہا ہے تو اللہ کاہے کو کرسی دے انہیں، اللہ کاہے کو انہیں زور دے، اللہ کاہے کو انہیں غلبہ دے جب ان کا اللہ کے گھر کے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو غرض یہ کہ اللہ جسے مال دے وہ مال میں تکبر کر رہا ہے، اللہ جسے عہدہ دے وہ عہدے میں تکبر کر رہا ہے، اللہ جسے خوبیاں، صفات اور اللہ جسے کوالٹیز دے وہ اپنی ان صفات اور خوبیوں میں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے. پھر اللہ نعمتیں کیوں مکمل کرے؟ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ. لہذا ضروری ہے کہ مسلمان پہلے اپنی شخصیت کی تعمیر کرے، پہلے اپنی شخصیت کی تعمیر ضروری ہے. ہم راہوں پر چل رہے ہیں، اللہ راہوں پر چلنے کے موقع اس وقت دیں گا جب ہم لائق بنیں گے. تو ہم اپنے آپ کو مکمل کریں. قرآن آیا ہے انسان کو مکمل کرنے کے لیے، مسلمان کی شخصیت کی تعمیر کے لیے. لہذا قرآن کریم کا مطالعہ ہو. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اپنے آپ کو اللہ کی نعمتوں کے لائق بنائیں. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تم ہدایت پر آ جاؤ. یہ مضامین شاید کہ تمہیں راہ راست پر، تمہیں سدھرنے پر آمادہ کر دے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، اللہ فرما رہے کہ اس نظام کے لیے جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسولا منکم، تم ہی میں سے ایک رسول، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیکم، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، والحکمہ، اور حکمت سکھاتے ہیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تم کو وہ سب کچھ سکھاتے ہیں جو تم جانتے نہیں تھے. یہ آیت گزشتہ درس میں بھی آخری آیت تھی جو سب سے آخر میں درس کے ختم پر یہی مضمون پڑھا گیا تھا. رب تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو بیان فرما رہے ہیں، اے ہمارے رب، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ، میری اولاد میں ایک رسول نازل فرما.
حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری دنیا میں آنے کے بظاہر 3 اسباب ہے، 3 سبب ہوئے۔ پہلا سبب دعا ابراہیم، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی، جب اللہ نے ان سے ساری قربانیاں لے لی اور ہر قربانی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کھرے اترے، تب اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو۔ جیسے ہم آپ خوش ہو جاتے ہیں کسی سے تو کہتے ہیں نا بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، کیا کام ہے تمہارا، کیا ضرورت ہے تمہاری، بتاؤ جو مانگتے ہو مانگو۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا مانگو کیا مانگتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ اپنا آخری نبی میری اولاد میں پیدا فرما۔ گویا کہ دوسرے الفاظ میں حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ نے مجھ سے میرے محبوب مانگ لیے، آپ نے باپ مانگا میں نے باپ قربان کیا، آپ نے وطن مانگا میں نے وطن قربان کیا، آپ نے بادشاہ سے مقابلے کا حکم دیا میں اس سے لڑ لیا، آپ نے آگ میں ڈالے جانے کا فیصلہ کیا میں اس کے لیے راضی ہو گیا، آپ نے میرے بچوں کی، بیوی کی وطن سے اخراج کا، ہجرت کا اور بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، میں چھوڑ آیا، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا میں ذبح کے لیے تیار ہو گیا، آپ نے مجھ سے میرا محبوب مانگا میں نے دے دیا، اب آپ مجھے اپنا محبوب عطا فرما دیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت اپنی اولاد میں بھیجے جانے کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے دعا کی، مطالبہ کیا، اللہ نے قبول کیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بیان کیا تھا کہ وہ نبی جب آئے میری اولاد میں تو کیا کام کرے، وہ اس آیت میں بھی بیان کیا گیا ہے یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو تلاوت آیات، مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی بہت جامع تشریحات فرمائی ہے، اور اصل یہ ہے کہ جتنے مکتبہ فکر نے، تحریک و تنظیموں نے اپنے لیے دین اسلام کے مشن کے لیے جو جو کام طے کیے ہیں، جو جو ڈیزائن بنایا ہے، وہ سب اسی آیت سے لیتے ہیں۔ جیسا کہ کل بھی بتلایا گیا تھا یتلو علیکم آیاتنا میں تلاوت آیات یعنی قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانا پہلی چیز، یزکیکم تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہارے دلوں کو پاک اور صاف کرتے ہیں، تمہاری اصلاح کرتے ہیں۔ دوسرا کام وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور تمہیں کتاب سکھاتے ہیں۔ کتاب کی تلاوت تو آ گیا ہے اس سے پہلے، اب کتاب سکھانا اس کے بعد دوسرا کام ہے۔ وہ کون سا کام ہے کتاب سکھانا؟ وہ ہے تفسیر قرآن کا کام، کہ اللہ کی کتاب کے احکامات تمہیں سکھاتے ہیں۔ والحکمہ اور حکمت سکھاتے ہیں۔ حکمت سے مفسرین نے حدیث پاک مراد لی ہے کہ حدیث پاک سکھاتے ہیں، حدیث پاک کا درس دیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہو گئی۔ ایک ادارہ اور ایک بڑا عظیم مکتبہ ہمارے ملک ہندوستان میں رائے پور کا نظام ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شاہ عبد الرشید گنگوہی، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، ان کے نائب تھے، اور جب حضرت نے گوشہ نشینی اختیار فرمائی تو اپنے سارے خلفاء سے کہا، شاگردوں سے کہا کہ جو مجھ سے بیعت ہونا چاہتا ہے وہ عبد الرحیم کے پاس آ جائے۔ یہاں تک کہ شیخ الہند ریشمی رومال تحریک کے بانی حضرت محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تم ترجمہ قرآن لکھو، اور جب تم ترجمہ لکھو تو ایک ایک رکو لکھتے جانا اور عبد الرحیم رائے پوری کو آ کر دکھاتے جانا۔ رائے پور میں رہنے والے لوگ جب حضرت شیخ الہند کو رائے پور بار بار آتے جاتے دیکھتے تو بڑے تعجب سے کہتے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ عبد الرحیم اتنا بڑا آدمی ہے کہ شیخ الہند اس کے پاس آتا جاتا ہے، محمود الحسن ان کے پاس آتے جاتے ہیں، ایک ایک رکوع کا ترجمہ لکھتے آ کر سناتے۔ آج ترجمہ قرآن میں ترجمہ شیخ الہند بڑا مشہور ہے، اور تفسیر عثمانی ابھی چند سال پہلے تک حاجیوں کو جو بڑے سائز کے ہرے پٹھے والی، ہرے ورق والی جو تفسیر دی جاتی تھی، وہ تفسیر عثمانی میں حضرت شیخ الہند ہی کا ترجمہ ہے۔ حاشیہ حضرت علامہ شبیر عثمانی کا ہے، ترجمہ حضرت شیخ الہند کا ہے، اور نہایت جامع ترجمہ ہے۔
اتنا عظیم ترجمہ حضرت شیخ الہند نے ترجمے میں خاص طور سے جس چیز کا خیال کیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن نے جو بات کلی طور پر بیان فرمائی ہے اسے اس کا ترجمہ ویسے ہی کلی طور پر کیا گیا، اور قرآن میں جو جزوی طور پر باتیں بیان کی گئی ہے اس کا ترجمہ جزوی طور پر بیان کیا، یعنی جہاں اللہ نے تشریحات بیان کی ہے یا پھر تشریحات میں سے کوئی پوائنٹ بیان کیا ہے اس کو اس انداز سے بیان کیا، اور احکام الحاکمین نے جو بات شہنشاہ مطلق کے آرڈر کے طور پر بیان کی ہے وہاں ترجمہ بھی ویسے ہی کیا گیا، اور وہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے۔ ترجمہ ایسا ہو کہ جہاں سے اللہ نے آرڈر سنائے ہیں وہاں اس کو حاکمانہ انداز سے سنایا جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ کرو یہ مت کرو، اور ترجمہ میں کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تو شہنشاہ مطلق کے حاکمانہ انداز کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ احکام الحاکمین کا انداز نہیں ہے، وہ شہنشاہ مطلق احکامات دیتا ہے، فیصلے سناتا ہے، ترجمہ ویسے ہی ٹھیٹھ ہونا چاہیے، اسی جامع انداز سے ہونا چاہیے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، جتنا بڑا آدمی ہو اس کی بات اتنی بڑی ہوتی ہے، اور جب اللہ کی بات ہو تو ایک اصول ہوتا ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی گفتگو گفتگوؤں کی بادشاہ ہوتی ہے، لہذا جب بادشاہوں کی دنیا کے بادشاہوں کی گفتگو ساری گفتگوؤں کی بادشاہ ہوتی ہے تو احکام الحاکمین کے کلام کا کیا کہنا، اس کے احکامات کا کیا کہنا۔ تو جب سب سے بڑے کا سب سے بڑا کلام ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے، دل بھی اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ غلاموں کے دلوں پر شہنشاہوں کے کلام کہاں سے کھلیں گے؟ جن کے دلوں پر غلامی طاری ہو، جن کے عقل و شعور اور فہم پر غلامی کی چھاپ ہو، اس کا اثر ہو، وہ احکام الحاکمین کے شہنشاہ مطلق کے فیصلوں اور احکامات کو شاہانہ انداز سے نہیں سمجھ سکتے، اس انداز سے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ اپنے اپنے انداز سے ہی سمجھیں گے بیچارے، جن سے کچھ نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے فیصلے سنانے والے اللہ کے فیصلے اسی انداز سے سنائیں۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ خاص طور سے اس میں ایک مثالی شان رکھتا ہے، ایک مثالی وصف رکھتا ہے کہ اسے پڑھا جائے اور اس سے بات کو بھی سمجھا جائے۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ لکھ لے، بہت جامع ترین ترجمہ ہے اور اس کا انداز ہی بالکل نرالا ہے، اگرچہ غلاموں کو اور غلامی کی چھاپ جن پر پڑی ہوئی ہے ان کو ان کا ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا، پسند نہیں آتا، وہ الگ مسئلہ ہے، اور ضروری نہیں ہے ہر ایک کو پسند آئے۔ تو رائے پور کا جو نظام ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور وہاں سے لے کر آج تک وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری وہ شخصیت ہے، ملک ہندوستان کی آزادی کا ہر مشورہ ان سے لیا جاتا تھا، اور اس وقت ساری دینی تحریکیں تنظیمیں سب کے سب رائے پور سے رجوع ہوتی تھی، سب کے سب جتنی تحریکیں تنظیمیں ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں سفر پر جاتا ہوں، دعوت و تبلیغ کے سفر پر جاتا ہوں، اور وہاں جا کر جب لوگوں کو میں بیان کرتا ہوں، علماء ملاقاتیں کرتے ہیں اور نصرت ہوتی ہے، تعریفیں ہوتی ہے، تو نفس موٹا ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے۔ تو ہر سفر سے جب واپس آتے تو نظام الدین مرکز بعد میں آتے، پہلے رائے پور کی خانقاہ جاتے، اپنی اصلاح کرتے، پھر ادھر آتے۔ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے دینی تحریک کی سارے کام رائے پور کی خانقاہ سے رجوع ہو کر کرتے، اور حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے نائب، ان کے جانشین حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جتنی دنیا بھر میں دینی خدمات انجام دی وہ سب حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے مشوروں سے دی۔ وہ ان کے شیخ تھے، وہ ان سے بیعت تھے، ان کے پاس اپنی اصلاح کے لیے جاتے تھے۔ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی شخصیت، یہ بھی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے پاس جاتے۔ خود شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے مشورے لیتے، ان سے رہنمائی لیتے، اپنی اصلاح ان کے پاس جا کے کرتے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے جانشین بنے حضرت شاہ عبد العزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یہ لوگ چلے گئے،
ان کا سفر ہو گیا، یہاں اب یہ لوگ نہیں رہے۔ پھر وہاں سلسلہ چلا، حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری کے خلیفہ ہوئے ان کے فرزند حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور آج ان کے خلیفہ موجودہ مسند نشی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کے وہ ہے مفتی عبدالخالق آزاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ وہ چلا رہے ہیں ابھی اس نظام اس ترتیب کو۔ یہاں تو خانقاہ رحیمیہ رائے پور میں سمسام ہو گئی تھی، لیکن پھر اللہ نے اس کی بھی آبادی کا نظام بنایا۔ وہاں سے جو اس آیت مبارکہ کو لے کر کام کی مشن کی ترتیب چلتی ہے وہ کیا ہے، اس کے لیے یہ تعارف کرایا گیا۔ حضرت اور ان کے تمام جانشین اور سارے کے سارے بزرگان دین اور حضرت شاہ عبدالعزیز رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور آج موجودہ زمانے میں حال میں رائے پور میں اس خانقاہ کے مسند نشی حضرت مولانا بشیر احمد صاحب میواتی امینی دامت برکاتہم، میرے استاذ محترم، انہوں نے بڑی جامع تقریر اس موضوع پر اس آیت مبارکہ کی تشریح میں کی۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کو سنانے کا مطلب شریعت کے احکامات سنانا، اور یہ نہایت جامع و ضروری کام ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مشن کا ایک اہم ترین کام ہے یتلو علیہم آیاتہ، شریعت یعنی اللہ کے احکامات، حلال حرام سنانا، جائز ناجائز سنانا، فرائض واجبات مکروہات مستحبات مباحات یہ پیش کر دینا دنیا کے سامنے، شریعت یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ پہلا کام، جب تک یہ نہیں ہوگا انسان سدھر نہیں سکتا۔ انسانیت کو سدھارنے کے لیے، امت کو اللہ کی عبادت و اطاعت پر لانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علم ہو۔ تو قرآن سنا کر، قرآنی احکامات سنا کر پہلا کام ہوگا شریعت۔ لیکن معلومات ہو جانے سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ صرف علم آ جائے، صرف معلومات ہو جائے تو انسان عمل پر نہیں آتا ہے، نہیں سدھرتا ہے۔ عمل کے لیے دل کا بننا ضروری ہے۔ جب تک معلومات پر عمل کرنے کے لیے دل آمادہ نہ ہو، فوج، پولیس، ڈنڈے، کیمرے کوئی بھی عمل نہیں کرا سکتے۔ دل کا آمادہ ہونا ضروری ہے۔ تو دلوں پر محنت ہو ایسی کہ دل اللہ کے احکامات پر عمل کے لیے تقاضا کرے۔ اس مشن اور محنت کو، دلوں کے بنانے کی محنت کو کہتے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ نفس، اسے اصطلاح میں کہتے ہیں طریقت۔ پہلا کام اللہ کے احکامات سنا دینا، وہ ہے شریعت۔ اپنے مدارس ہے، جمعہ کے خطبات ہے، درس قرآن، درس حدیث کی محفلیں ہیں، یہ ساری کی ساری جو چیزیں، کتابیں ہیں، تصنیف و تالیف کے کام ہیں، یہ سب تحریک تنظیمیں کام کر رہی ہے شریعت پر۔ اللہ کے بندوں تک اللہ کے احکامات پہنچائے جائے، سنائے جائے، پہلا کام۔ دوسرا کام، معلومات مل جانے کے بعد کافی نہیں ہوتا، عمل کے لیے انسان کا دل آمادہ ہو، وہ ہے طریقت۔ وہ خانقاہوں کا نظام ہے جہاں پر دلوں پر محنتیں ہوتی ہیں، جہاں انسانوں کو گناہوں سے نفرت ان کے دلوں میں پیدا کی جاتی ہے، اللہ کی محبت دل میں بٹھائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ بڑے بڑے جتنے کام ہوتے ہیں وہ سب محبت ہی سے ہوتے ہیں، لالچ سے نہیں ہوتے کام۔ ایک وقت وہ آتا ہے جب انسان کہتا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہونا، ہم کو اتنے میں کام چلا لیں گے، بڑے پیسے ملنے والے ہیں، اتنی راتیں اتنے دن جاگنے پڑیں گے۔ انسان کہتا ہے چھوڑو یار یہ سب، کیا کریں گے بڑے پیسے، مرنے کے بعد کیا خبر میں لے جانا ہے، خود جیو، اگر جان ہے، جی لے، صحت تندرستی ہے تو ٹھیک ہے، تھوڑے پیسوں میں بھی خوشیاں مل جائیں گی۔ بڑے پیسے کو انسان چھوڑ سکتا ہے، لالچ انسان سے بڑے کام نہیں کراتی، لیکن محبت کئی راتیں جگا لیتی ہے، کئی راتیں، 24 گھنٹے میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نیند نہیں لگی، آنکھ بند نہیں ہوئی۔ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ پاؤں نہیں دکھتے ہیں، پیٹھ نہیں دکھتی ہے، کھڑے ہیں، بس کھڑے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ محبت کھڑے کرتی ہے۔ اور اللہ کی محبت ہو تو یہاں تو یہ چپڑی چاپڑیوں کی محبت کھڑے کر دیتی ہے، جو دن بھر منہ نہ دھوئے تو ان کے منہ سے بدبو آنے لگے، ان کی آنکھوں میں میل جمع ہو جائے، ناک صاف نہ ہو تو گھن آنے لگے، پسینے کی جسم سے بدبو آنے لگے،
ان کی محبت میں ہفتوں ہفتوں کھڑے ہو جائے اور رات میں ایک لمحے کے لیے بھی نہ سوئے۔ محبت جب ایسے کام کرا لیتی ہے تو اس حسن ازل سے پیمان وفا اور محبت کا جنہوں نے دعویٰ کیا، اس کی محبت میں کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس حسن ازل سے یہ حسن مجازی آج ہے، اور ہمارے یہاں موجودہ ترقی یافتہ دور میں تو حسن کا تو تعارف ہی بدل گیا ہے۔ یہاں حسن کا تعارف یہ ہے کہ ردی مال کو، اولڈ ماڈل کو نیو ماڈل بنانے کے لیے لے کر چلے جاتے ہیں پارلر میں، بیوٹی پارلر میں، بس پھر وہ 1100 کو آئی فون کا ماڈل بنا دیتے ہیں۔ فون اندر 1100 ہوتا ہے اور باکس آئی فون کا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس کا حال ہے، اور پھر اس بیچارے مظلوم کی تو اس کی فیلنگ کا، اس کے احساس کا کیا علم، کیا کرے۔ اس نے جو قبول کیا ہے بس اب گئی اس کی ساری زندگی۔ وہی آئی فون کا باکس دیکھ کر اس نے قبول کیا، اور جیسے ہی صبح کو غسل کر کے باہر نکلے ہے 1100، ایسا دھکا لگا ہے کہ بس وہ تو جوان تھا، بوڑھا ہوتا تو اٹیک آ جاتا، چلا جاتا بیچارہ۔ ایسا ہیبت ناک منظر نظر آتا ہے۔ یہ سب دھوکے بازیاں ہیں ہمارے پارلر کی، یہ سب حرکتیں ہیں، یہ حسن کا تعارف ہے ہمارے یہاں۔ تو ان کے قدردانوں کے یہ حال ہے۔ جن کو اللہ سے محبت ہو جائے وہ کیا کچھ نہیں کریں گے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں پیدا ہوئے بیٹے کو ایسے ہی چھری پر لٹا دیا تھا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کچھ ہو گیا تھا ان کو کہ لٹا دیا تھا؟ نہیں، وہ محبت تھی۔ بیٹا لیٹ گیا چھری پر، یہ کیا تھا؟ یہ اللہ کی محبت تھی۔ محبت میں یہ ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، سورہ فاتحہ مکمل ہوئی، سورہ بقرہ شروع کر دی، فاروق اعظم آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، پیچھے کھڑے ہو گئے، پہلا پارہ ختم ہوا، دوسرا پارہ ختم ہوا، سوچا سورہ بقرہ پر رکوع کر لیں گے، سورہ آل عمران شروع کر دی، تیسرا پارہ ختم ہوا، سوچا چوتھے پارے میں اب سورہ آل عمران پر ختم کر دیں گے، سورہ نساء شروع کر دی۔ فاروق اعظم نے رکوع کیا، اپنی نماز پڑھی اور چل دیے۔ یہ رات بھر نمازیں پڑھنا، اپنے پاؤں پر ورم آ جائے، یہ کیا تھا؟ یہ محبت تھی۔ گناہوں سے رک جانا اپنے آپ کو، جب دنیا مزین ہو کر سامنے آئے پھر انی اخاف اللہ کہہ کر، میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہہ کر اپنی نگاہوں کو پھیر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے۔ تو محبت کراتی ہے بڑے بڑے کام۔ دنیا کے فاتحین یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ جو دنیا فتح ہوئی ہے اور اسلام کا اتنا عظیم انقلاب جو رونما ہوا ہے، یہ سب اللہ کی محبت میں ہوا ہے۔ تو یہ خانقاہیں ہوتی ہے جہاں اللہ کی محبت دل میں ڈالی جاتی ہے، مخلوق خدا کی محبت دل سے نکالی جاتی ہے، ظاہر پرستی، دنیا کی چمک دمک، یہ سب نکل جاتی ہے دل سے، اور آخرت کی چمک، جنت کی نعمتوں کی خواہشات وہ دل میں پیدا کی جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کی معلومات معمولات میں بدلتی ہے۔ پھر جو پتہ ہے اس پر انسان عمل کرنے لگتا ہے۔ جب تک دل نہ بنا ہو تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ تو نبوت محمدی کا دوسرا مشن ہے طریقت۔ پہلا شریعت، دوسرا طریقت۔ ہاں، خانقاہوں کا نام آ گیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ خانقاہیں جو اللہ کی محبت دل میں بٹھائے وہ تو ٹھیک ہے، جو پیر صاحب کی محبت دل میں بٹھائے، پیر اللہ سے نہ جوڑے، اپنی ذات سے جوڑ دے، اپنے مفادات سے جوڑ دے، یہ تو پھر کیا ہوا؟ آسمان سے گرے کھجور میں اٹکے، یہیں رہ گئے۔ پیر صاحب نہیں، اللہ سے جوڑے پیر صاحب، تب بات بنے گی۔ اللہ سے جوڑنا، اللہ کی محبت دل میں بٹھانا۔ اور پھر کیا ہے؟ خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور کا، وہاں کی خانقاہ کا اصل لب لباب اور وہاں کا اصل تعارف جو ہے وہ یہ ہے کہ تصوف کی پہلی سیڑھی لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے، تو تصوف کی آخری سیڑھی میدان جہاد ہے۔ وہ خانقاہ جو میدان جہاد سے ہٹا رہی ہو وہ محمد مصطفیٰ کا مشن نہیں پورا کر رہی ہے۔ جس اللہ کی ضرب لگانے سے، اللہ اللہ کرنے سے بندہ اللہ کی راہ میں شہادت سے بھاگے، پیچھے ہٹے، یعنی اس کو اندر خانقاہ میں بیٹھ کر ہی جنت مل جا رہی ہے، اللہ میں جنت مل جا رہی ہے، تو کہے کو وہ جان اللہ کی راہ میں قربان کرے۔
ایسا نبوت محمدی کا مشن پورا نہیں کرے گا۔ ہاں، جس خانقاہ کا سبق میدان جہاد میں لا کر کھڑا کرے وہ ہے طریقت والا بندہ، وہ ہے طریقت والی خانقاہ، وہ ہے محمد مصطفیٰ کا مشن چلانے والی خانقاہ۔ لہٰذا پہلا کام شریعت، یتلو علیکم آیاتنا، دوسرا کام طریقت ویزکیکم، اور اس سے بھی کام نہیں چلے گا۔ صرف معلومات آ جائے اور دل آمادہ ہو جائے تو بھی بات مکمل نہیں ہوتی ہے اگر زمین پر حالات سازگار نہیں ہیں۔ مجھے پتہ ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، میرے دل میں بھی خواہش ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے اور دل آمادہ ہے جھوٹ نہیں بولنا ہے، لیکن مارکیٹ میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، جھوٹ کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ رشوت لینا حرام ہے، دل بھی بن گیا ہے رشوت نہیں لینا ہے، لیکن آفس میں رشوت ہی رشوت کا دور دورہ ہے۔ اب کیسے کرے؟ ایک انسان انصاف کے ساتھ، امانت داری، ایمانداری کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہے، مارکیٹ میں بے ایمانی کا دور دورہ ہے۔ جب تک اللہ کی زمین پر حالات سازگار نہیں ہوں گے دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، تب تک نہ ہماری معلومات کافی ہوں گی، نہ ہمارا تربیت یافتہ دل کافی ہوگا۔ نبوت محمدی کا تیسرا مشن ہے، پہلا مشن لوگوں کو معلومات دی جائے، انہیں علم دیا جائے، انہیں حرام حلال سکھائے جائے، انہیں اللہ کی شریعت ساری بتلا دی جائے۔ دوسرا، اس پر عمل کے لیے دل آمادہ کیا جائے، دلوں پر محنت کی جائے، دل بنایا جائے۔ پہلا شریعت تھا، دوسرا طریقت، اور تیسرا اللہ کی زمین پر اللہ کے دین پر عمل کرنے کے لیے حالات سازگار ہو۔ اس مشن کو بیان کیا گیا ہے آگے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جسے اصطلاح میں سیاست کہتے ہیں۔ تو شریعت، طریقت اور سیاست، یہ تین ہیں نبوت محمدی کے مشن، کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے حالات سازگار ہو۔ کوئی کسی کو نہ روکے سچ بولنے سے، جھوٹ بولنے پر کوئی مجبور نہ کرے، بے ایمانی پر کوئی کسی کو مجبور نہ کرے۔ ہمارے کام ہے، اب کیا کرنا ہے، کرنا پڑے گا۔ صاحب بچے کو ڈی ایڈ کرایا ہے، بی ایڈ کرایا ہے، اتنا پڑھایا ہے، اب نوکری لگانا ہے، ہمارا حق ہمیں حاصل کرنا ہے، تو اسکولس والے کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ جمع کرنا پڑے گا تبھی جا کر نوکری ملے گی، رشوت دو نوکری ملیں گی۔ مفتی صاحب کیا کرنا ہے؟ مفتی صاحب کہتے ہیں ہاں، اپنا جائز حق لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے، جائز حق وصول کرنے کے لیے رشوت دینا جائز۔ کہاں سے ہو گیا ہے رشوت دینا جائز؟ رشوت تو ہر حال میں حرام ہے۔ یہ اللہ کی زمین پر اس بیچارے کو اللہ کی اطاعت کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ وہ باپ مجبور ہو گیا ہے اپنے بچے کو روزگار سے لگانے کے لیے، ٹیچنگ سے لگانے کے لیے رشوت دینے پر وہ مجبور ہوا، حالانکہ اسے معلوم ہے رشوت حرام ہے، حالانکہ اس کا دل بنا ہوا ہے، تیار ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے رشوت کا کام نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن یہ اسکولز کا نظام چلانے والوں نے ایسا نظام بنا دیا ہے، اب جب ہماری سیاست آئیں گی تو ایسے اسکولوں پر تالے ڈالیں گے۔ جب سیاست ہماری ہوں گی تو یہ اسکول سب تالے والے ہوں گے، ان کی بدنیتوں پر، نیتیوں پر انہیں زمین دوز کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ وہ اڈے ہے جو اللہ کی عبادت، اس کی اطاعت کے لیے انسانوں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی دنیا میں جتنے کام ہیں، چپلوں پر چپلیں گھس رہی ہے، نئی نئی چپلیں آ رہی ہیں اور گھس رہی ہے، اور کام ہو ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان کے پاس پورے پیپرز ہیں، سارے ڈاکیومنٹس ہیں، اس نے ساری ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کر لی ہے، سب ہے، لیکن صاحب سے گھر پہ جا کر ملنا پڑتا ہے، ہوٹل پہ جا کر ملنا پڑتا ہے، اکیلے میں ان سے ملنا پڑتا ہے، تبھی جا کر کام ہوتا ہے۔ یہ جو مجبور ہو گیا ہے انسان اپنا جائز حق لینے پر، یہ کیا ہے؟ یہ سب کا سب شیطان کی سیاست میں ہے۔ اسلامی سیاست، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا تیسرا مشن ہے کہ اللہ کی زمین پر ایسے حالات بنائے جائے کہ مارکیٹ سے جھوٹ ختم ہو جائے، بدعنوانی ختم ہو جائے، مکس ملاوٹ ختم ہو جائے، لپا ڈپی ختم ہو جائے۔ یہ ساری چیزوں کے خاتمے کا نام، اس مشن کا نام سیاست۔ ہمارے پاس تو سیاست کسی اور ہی چیز کا نام ہے۔ سیاست عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت کہ نبوت محمدی کے اگر 3 حصے کیا جائے
نبوت محمدی کی تعلیمات کے اگر 3 حصے کیے جائے تو ایک حصہ سیاست ہے، مگر ہم نے اپنے مفادات نکالنے کو سیاست کا نام دے دیا۔ اس لیے دیندار طبقوں کے اندر سیاست کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، اس سے نفرت کی جاتی ہے، اس کے لیے عجیب عجیب غریب غریب مثالیں بیان کی جاتی ہے۔ سیاست کے بارے میں مثال بیان کی جاتی ہے کہ سیاست حیض والی بیوی ہے، جیسے حیضہ بیوی آپ کی ہی بیوی ہے لیکن آپ اس کے پاس اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، ایسے ہی سیاست ہماری ہی ہے لیکن ابھی ناپاک ہے، جب وہ پاک ہوں گی تب ہم اس کے پاس جائیں گے۔ ایسی مثالیں پیش کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ سیاست نبوی مدینہ منورہ کی سیاست وہ ہے سیاست، اور حدیث پاک میں سیاست کا لفظ آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء ساس یسوس سیاستاً، یہ فعل ہے اس کا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل میں انبیاء علیہم السلام سیاست کیا کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر، جب کسی نبی کا انتقال ہوتا دوسرا نبی تشریف لاتا۔ پیارے آقا نے فرمایا الا لا نبی بعدی، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن سیکون خلفاء فیکثرون، میرے بعد اب خلافت کا دور ہوگا، خلیفہ ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ تو خلافت کا منصب اور خلافت کا مشن یہ ہوتا ہے سیاست کا کام کرنے والا، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کے لیے حالات سازگار کیے جائے۔ یہ نبوت محمدی کا تیسرا مشن ہے، اور تینوں لازمی و ضروری ہے۔ تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہٹ جائیں گا تو وہ دونوں ادھورے رہیں گے بلکہ فتنہ بن جائیں گے۔ اگر شریعت نہیں ہوں گی، طریقت ہوں گی تو طریقت جاہل صوفی پیدا کریں گی، اس لیے کہ علم کے بغیر جو تصوف ہوگا وہ جہالت والا ہوگا، جاہل صوفی ہوگا۔ اگر شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، سیاست نہیں ہے تو غلبہ نہ ہونے کی وجہ سے دین اسلام کی دینی تحریکوں کے وہ نتائج نہیں ملیں گے جو غلبے کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور اگر شریعت نہیں رہیں گی، صرف سیاست رہ جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر دین سے سیاست سے اگر دین نکل گیا تو صرف چنگیزی باقی رہ گئی۔ سب کو ایک ساتھ ملنا ضروری ہے، تینوں کام ایک ساتھ چلنے ضروری ہے، تب جا کر نبوت محمدی کا مشن مکمل ہوگا۔ تو یہ ہے نبوت محمدی کے مشن کے 3 حصے، شریعت، طریقت اور سیاست۔ اور پھر رائے پور کی خانقاہ سے وہ کام ہوئے بھی۔ وہاں کی سیاست ہی تو تھی کہ انگریز کو یہاں سے بھگایا ہے، وہیں کے مشورے پر، وہیں کی تعلیمات پر، وہیں کی رہنمائیوں پر سارے کام ہوتے تھے۔ سیاست بھی ویسی رہی، شریعت بھی ویسی رہی، طریقت بھی ویسی رہی، ساری چیزیں رہی۔ اگرچہ اللہ رب العزت آگے بھی قبول کرے، ابھی نظر لگی ہے دنیا بھر میں ہر جگہ پر، اور سب لوگ اپنے اپنے حالات کے مسائل کے اعتبار سے، اپنی پریشانیوں کے اعتبار سے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو کامیاب و کامران فرمائے۔ جتنے مخلص ہیں اللہ سب کو کامیاب کرے گا۔ طریقہ کار اگر بگڑ جائیں گا تو اللہ اصلاح کر دے گا۔ یہ ترتیب ہے، کسی کام کی بنیاد میں اگر نیت صحیح ہوں گی، اگر طریقہ کار بگڑ جائیں گا اللہ اعمال کی طریقہ کار کی اصلاح کر دیں گا، اس لیے کہ نیت صاف تھی۔ اللہ نیکوکاروں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ لیکن کسی کام کی بنیاد میں نیت میں اگر بگاڑ ہوگا، پھر طریقہ کار کتنا ہی نبوی رہنے دیجئے، کتنا ہی اعلیٰ اور عمدہ رہنے دیجئے، اللہ اسے اکھاڑ دے گا، اللہ اسے ختم کر دے گا۔ بڑے بڑے دلائل رہنے دیجئے اور بہترین قوت استدلال رہنے دیجئے، اگر نیت بگڑی ہوئی ہے اللہ اس نظام کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا۔ لہٰذا یہ 3 حصوں سے، نبوت محمدی کے 3 مشن سے ہمیں اپنے آپ کو جوڑنا، اس کا شعور حاصل کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ کیسی عظیم شان بات ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ ہمیں یاد کر رہا ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو، میں تمہیں تنہائی میں یاد کروں گا۔ بندہ جب اللہ کو دل میں یاد کرتا ہے اللہ اسے تنہائی میں یاد کرتے ہیں، اور جب بندہ
مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن حق اور صداقت والا کلام ہے، اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں ہونا چاہیے، 100% یقین جانو کہ ابھی اس وقت فرشتوں کے سامنے اللہ ہمارا ذکر کر رہے ہیں۔ اور کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس احکم الحاکمین کے یہاں اس کی مجلس میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، ہمارا نام لیا جا رہا ہے۔ جب کسی بڑے کے یہاں ہمارا نام لیا جائے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، ارے رات میں وہاں دعوت میں آپ کا نام لیا گیا، اوہو ہمارا نام لیا گیا، بس اب تو ہم پھولے نہیں سماتے کہ فلاں صاحب کو میرا نام یاد ہے، انہوں نے میرا نام لیا ہے، فون پر بات ہوئی ہے، صاحب نے پوچھا آپ کے ساتھ والے لوگوں کے بارے میں تو آپ کا بھی نام لیا کہ آپ کیسے ہیں، میرا نام انہوں نے لیا ہے، اب تو خوشی و مسرت کی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی مجلس میں ہمارا نام لیا گیا تو کتنے خوش ہونے کی بات ہے، کتنے اللہ رب العزت کی اس شکر گزاری کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کی مجلس میں اس کا نام لے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سے اعلیٰ مجلس میں ہمارا نام لے رہے ہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، لہٰذا خوب اللہ کو یاد کیا جائے تاکہ اللہ کی مجلس میں ہمیشہ ہمارا نام رہے۔ جب فرشتوں کے لیے ہمارے نام مانوس نام ہوں گے تو جب خیر نازل ہوتا ہے آسمانوں سے تو ان مانوس نام والوں کے پاس خیر سب سے پہلے آتا ہے۔ اجنبی آوازیں جب ٹکراتی ہے اللہ کے عرش سے تو فرشتے بھی سوچتے ہیں کہ یہ اجنبی آواز، یہ صرف رمضان کو رمضان آتی ہے آواز، یہ جمعہ جمعہ آواز آتی ہے بس ہمارے پاس، جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرے گا، ہمیشہ اللہ کی مجلس میں اس کا ذکر ہوگا تو فرشتوں کو بھی ہمارے نام معلوم ہوں گے، انہیں ہم سے انسیت ہوگی، پھر آسمانوں سے نازل ہونے والا خیر ہمارا رخ کرے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری مت کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں، ناشکری کرنے سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائیں، خوب اپنے ذکر کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔